بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اور سامعین، میں آپ کے سامنے وقت کے جید صوفی اور بزرگ علماء کے تلقین کردہ بیان کردہ وظائف اور عملیات اور ان کی زندگیوں کا نچوڑ اور ان کی زندگیوں کے مجربات پر ویڈیو بنا کر پیش کرتا ہوں، اور ہماری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنی قیمتی رائے اور مشورے کے لیے ہمیں کامنٹس کیجئے، اور دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے پیغام کو دوسروں تک شیئر کیجئے۔ محترم بہن اور بھائیوں، جیسے ہی ہماری زندگیوں میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا دل و دماغ کو ایک سرور اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ہماری زبان پر ایک مٹھاس آتا ہے اور ہماری روح کو تر و تازگی ملتی ہے۔ کیوں کہ ہم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کے امتی ہونے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ تو بزرگ علماء کرام نے اس ماہ مبارک میں ان حضرات کے لیے جن کے ہاں اولاد ہی نہیں یا جن کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، ایک مجرب عمل اور وظیفہ بتایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالی اپنی مخلوقات کو بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے، بیٹوں سے بھی نوازتا ہے۔ بسا اوقات کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کے ہاں صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس کی مرضی اور منشا کہ وہ کسی کو ان دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اولاد کا دار و مدار اور اختیار ہی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دیں۔ میں ابھی آپ کو اولاد کے لیے یا بالخصوص اولاد نرینہ کے لیے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے جو علماء نے اور بزرگان دین نے مجرب عمل و وظیفہ بتایا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یکم ربیع الاول سے آپ نے پابندی کے ساتھ 21 دن یا 27 دن یہ عمل کرنا ہے کہ دن بھر آپ کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، کوئی بھی درود، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی، یا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے اولاد کی نیت کر کے حصول اولاد کے لیے 450 یعنی 450 نوافل ادا کرنے۔ آپ یکم ربیع الاول سے شروع کریں، 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں آہستہ آہستہ یہ ادا کرتے رہیں۔ آپ روزانہ 6 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، آپ 16 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ 100-200 نوافل پر شروع ہو جائیں، اپنے آپ کو بھی تھکا دیں، ایسے نہیں۔ روزانہ تھوڑے تھوڑے نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے گڑ کڑا کر دعا کریں۔ نمبر 1 سورہ محمد کی پابندی، نمبر 2 450 نوافل آپ نے ادا کرنے، یکم ربیع الاول سے شروع کرنے، اور نمبر 3 آپ نے ایک نصاب لا الہ الا اللہ کا پڑھنے۔ وہ نصاب یعنی لا الہ الا اللہ آپ نے 70,000 مرتبہ پڑھنے، وہ آپ
روزانہ بھلے 1000 پڑھیں بھلے 500 پڑھیں، آپ تک ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کیے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور دن بھر آپ کثرت سے درود پاک کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 1، یکم ربیع الاول سے عشاء کے بعد سورہ محمد کی پابندی، کثرت درود شریف کی پابندی۔ نمبر 2، حصول اولاد، بالخصوص اولاد نرینے کی نیت سے 450 نوافل آپ نے آرام سے تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرنے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ نے ایک نصاب یعنی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کو اولاد سے نواز دیں گے، اور اگر آپ اولاد نرینہ کے خواہشمند ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے آپ دعا کریں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے ربیع الاول پہلی بہار، پہلی خوشی، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی خوشیوں سے نوازیں گے، آپ کی زندگیوں میں خوشی آئیں گی، اللہ آپ کو اولاد یا اولاد سے نوازیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور پابندی سے بتایا گیا عمل کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دیں، آمین۔ اللہ حافظ۔